اگر ایک مرد کی توجہ کسی عورت کی طرف زیادہ ہے، دوسری کی طرف زیادہ ہے یا پہلی کی طرف زیادہ، تو بینگ اے وومن اس کو پھر اس چیز کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے مرد کی نیچر اس طرح کی بنائی ہے کہ وہ ایک عورت کے اوپر سیٹسفائی نہیں ہوتا. تو جو مردوں کی خرابیاں اس سے اسلام کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس نے پہلی بیوی کے ڈر سے یا لوگوں کے ڈر سے یا معاشرے کے ڈر سے دوسری کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. تو دس از ناٹ اسلام. یہ جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں یہ جو زبردستی کا نکاح ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہوتا. لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہونے دیتے زمین کی خاطر. زمینوں کو خدا بنایا ہوا ہے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پاکستانی عورت کی کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی دشمن عورت ہی ہے؟ نو. کسی بچی کا رنگ اگر تھوڑا سا ڈارک ہو تو یہ اس کو کہے تجھے رشتہ نہیں ملے گا. تو یہ ظلم نہیں ہے کیا نفسیاتی طور پہ اس بچی کا جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیجیے؟ یہ بہت بڑا جرم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. لاسٹ ٹائم ہم نے ایک بڑے ہی زبردست پوڈ کاسٹ کی تھی میم راضیہ کے ساتھ، اور اس میں بہت سے سوالات آئے ہیں، اور سوالات جو ہیں وہ مکس ہی آئے ہیں. کچھ خواتین کے آئے ہیں، کچھ مرد حضرات کے آئے ہیں. تو آپ لوگوں کی ہی پرزور فرمائش پہ ہم نے دوبارہ جو ہے میم کو دوبارہ زحمت دی، اور آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں ہماری کوشش رہے گی کہ وہ ان کے جو آنسرز ہیں وہ اپنی سائیکالوجی کے مطابق نہیں، جو ہمیں قرآن اور سنت سے ملتا ہے وہ آپ کے سامنے جوابات رکھ سکیں. اور اس کے علاوہ ایک آج بڑی ہی انٹرسٹنگ چیز بھی آپ سے شیئر کروں. جو آرگینک آئٹمز ہیں وہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ میم اس پہ خود بھی کافی ریسرچ کر رہی ہیں اور کام بھی کرتی ہیں. تو پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اس کا کیا فائدہ ہے اور آنے والے دور میں کیا کیا نقصان آ رہا ہے انسانیت کو، اور آرگینک چیزوں کا زیادہ سے زیادہ جو یوز ہے سوسائٹی میں یا انسانیت کے لیے وہ کیا فائدہ دے سکتی ہیں. یہ سارے ٹاپکس جو ہیں وہ آج ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے. السلام علیکم جی. بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں پھر ٹائم دیا. اچھا، لاسٹ ٹائم تو میم آپ نے جو ڈسکشن کی ہے میرا خیال ہے کہ وہ مرد حضرات کو جرت کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ نے بڑے ہی ایک بہادر اور بولڈ اسٹیپ لیا کہ وہ دوسری شادی بینگ اے وومن آپ نے اتنا کرٹیکل اور اتنا حساس ٹاپک آپ نے چھیڑا، اور اس کو ایکسپلین بھی آپ نے بڑا خوبصورت طریقے سے کیا. اب سب سے زیادہ جو سوال یہ آیا ہے، کافی زیادہ خواتین نے جو میسج کیے پرسنل مجھے، انہوں نے یہ کہا کہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، اور ہم اس چیز کو بھی ایڈمٹ کرتی ہیں کہ شریعت نے، اسلام نے اس چیز کو حرام قرار دیا نہیں، لیکن جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں ہم نے یہ اکثر دیکھا ہے کہ اگر کوئی مرد ایک سے زیادہ دوسری شادی کرتا ہے تو زیادہ جو کیسز سننے میں آئی ہیں، یہ دیکھنے میں آتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ یا پہلی بیوی کا حال بالکل لاوارث بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے، یا دوسری بیگم کے ساتھ اپنے کچھ عرصے کی خواہشات پوری کر کے پھر اس کو بے یار و لاوارث مددگار بالکل اللہ کے آسرے چھوڑ دیا جاتا ہے. اب یہ جو ایشوز ہیں، یہ کیا لگتا ہے کہ یہ سوسائٹی کے ہی روایات کا یہ معاملہ ہے، یا اس کا ملبہ سارے کا سارا ہم دوسرے نکاح کی جو ہے وہ اس پہ یہ چیز ڈالیں؟ اور آپ اسی کے ساتھ آپ نے یہ چیز بھی تھوڑی سی ہائی لائٹ کرنی ہے کہ جو کہ آپ کا خود بینگ اے وومن ایک دوسری شادی کا آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے، اس میں عورت کا کیا رول ادا ہے؟ اگر ایک مرد کی توجہ کسی عورت کی طرف زیادہ ہے، دوسری کی طرف زیادہ ہے یا پہلی کی طرف زیادہ، تو بینگ اے وومن اس کو پھر اس چیز کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس کو اور زیادہ ایلیبوریٹ کرنے کے لیے مجھے موقع دیا کہ جو اللہ کی حدود ہیں اور جو اسلام کا صحیح ایک ہمارا ازدواجی نظام ہے تو وہ ہم سمجھیں، کیونکہ ہم لوگ یہاں پر بیٹھے اس لیے ہیں کہ فرسٹ ٹائم ہم لوگ اویئرنیس دیں، اور خاص طور پہ میرا جو مخاطب ہے نا وہ یوتھ ہے، کیونکہ پچھلے جو 2 جنریشنز نے کرنا تھا وہ کر لیا، اور انہوں نے جو مسئلے مسائل آئے ہیں اور جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انہوں نے چینج کر دیا، اپنی خواہشات کی نظر ہو گئے. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم یوتھ جو ہے اب اس کو سمجھے، اور خاص طور پہ جو ہے کیونکہ دوسری شادی پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا کہ زیادہ رسپانسبلٹی مرد کی ہے، آدمی کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مرد کی نیچر اس طرح کی بنائی ہے کہ وہ ایک عورت کے اوپر سیٹسفائی نہیں ہوتا، اس کو زیادہ عورتیں چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کہا نا، اگر اس کی یہ نیچر نہ ہو تو پھر اب اگر کوئی خواتین اپنی ان کو زبردستی کر کے اس کے اوپر لگاتی ہیں کیا نام ہے پابندی لگاتی ہیں، اس کو قید کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، حرام ریلیشن میں جاتا ہے. اور ہمیں اچھی طرح پتہ ہے وہی بات ہے. اور
پھر آپ دیکھیں کہ سائیکالوجی عورت کس طرح کی بنی ہے کہ میں ایسی ایسی عورتوں کو جانتی ہوں جو کہ 50 60 70 سال کی بھی ہیں اور ان کو ہر وقت پھر بھی یہ ڈر ہے کہ پتہ نہیں کس وقت ہمارا شوہر اور شادی کر لے گا، اور ہر وقت ہمارے سر پہ جی تلوار لٹکی ہوئی ہے. اور شوہر بھی جب بیوی کو دھمکی دینی ہوتی ہے تو وہ اس کو کیا دھمکی دیتے ہیں، مطلب دوسری شادی کو انہوں نے ایک ایز اے تھریٹ رکھا ہوا ہے عورت کے لیے. تو یہ سب چیزیں جاننے کے لیے ضروری ہے کہ مرد کے اندر اس بات کا احساس ہو، تقویٰ ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس ہو. یہ ایک پوری رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ایک بیوی بھی رسپانسبلٹی ہے، ایک بیوی کے ساتھ بھی وعاشرہن بالمعروف. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، بیویوں کو سب سے پہلے عزت دو، اچھے طریقے سے رہو. اور جہاں پہ آپ نے یہ کوشچن کیا کہ دوسری بیوی کس طرف چلا جاتا ہے، اور یہ موسٹلی وہی بات ہے کہ مرد کا دل تو آتا رہتا ہے نا. تو جب ابھی بھی معاشرے میں جو عورتیں جتنی مرضی پابندیاں لگائیں، روکے رکاوٹیں لگائیں، جن مردوں نے کرنا ہے وہ کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنا پہلا گھر خراب کر کے بھی کرتے ہیں. بہت سے کیسز ایسے بھی آئے ہیں کہ اگر کسی نے دوسری شادی کی خواہش کی ہو، پہلی والی بیگم نے تنگ کیا ہو تو انہوں نے پہلی بیگم کو طلاق دی، بالکل، پھر دوسری شادی کی. ایسے ہی ہوتا ہے. اور پہلی وہ اب اس وقت اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا، اپنی وہ پوری خواہشات کے جکڑے میں ہوتا ہے. اللہ کا ڈر خوف تو ہے ہی نہیں نا یہاں پر. تو اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے کہ جب اللہ کا ڈر ہو، تقویٰ ہو، اور ایک آدمی کو پتہ ہے کہ جب مجھے اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے، یعنی مجھے اب بیوی سے ڈرنے کا کیا ضرورت ہے. ڈر تو کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا نا. پہلا ڈر تو اللہ تعالیٰ کا ہے. جب اب اس ڈر کے لیول پہ جو اللہ سے ڈرنا چاہیے آپ بیوی سے ڈرنا شروع ہو گئے تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ یہ شرک میں آ جاتا ہے. اب اس لیے ضروری ہے کہ اگر سب چیزیں اوپن کی جائیں، اگر جنہوں نے کرنا چاہتے ہیں وہ اوپن شادی کریں تو پھر کیا ہوگا، اور پہلی کے ساتھ وہی سلوک اور رویہ رکھیں، بلکہ چاہیے کہ پہلی کے ساتھ اور اچھا رویہ کریں. مطلب میں یہ چاہتی ہوں اپنی یوتھ سے کہ وہ اب اللہ تعالیٰ کے اگر اس حکم پہ چلتے ہیں زیادہ شادیاں کرنے پہ تو وہ اتنی اچھی مثالیں بنائیں، 2 3 4 شادیاں کریں ایٹ اے ٹائم، لیکن وہ اتنے اچھی مثال بنائیں کہ خواتین کے دل سے سارے ڈر، شکوک، شبہات نکل جائے جو ان کو اپنے شوہر کے بارے میں ہیں کہ اگر یہ اور شادی کر لے گا تو ٹائم میرا چلا جائے گا، میرے پیسے چلے جائیں گے، یہ پتہ نہیں مجھ سے منہ موڑ لے گا، یہ مجھے پوچھے گا نہیں، اور یہ سارے ڈر، شکوک، شبہات نکل جائیں. کیونکہ اگر شوہر ایسا کرتا ہے تو وہ بہت بڑا مجرم بنتا ہے، اللہ کا مجرم ہے. اور جتنا اس نے اس طرح سے بے انصافی کی ہے اس کا وہ اللہ کے پاس جا کے سزا ملے گی. اس کو آدھا دھڑ اس کا کہا ہے کہ فالج زدہ ہوگا. ہمارا ایکچولی کام دیکھیں، ابھی ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں یہ کام ہے کہ اسلام بالکل اجنبی ہو چکا ہے. پچھلی 2 3 جنریشن نے اسلام کو بالکل اجنبی کر دیا ہے. آپ ویسٹ میں دیکھ لیں، اور مجھے اتنا اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ ابھی بھی خواتین جو ہیں ان کی طرف سے اتنی ریزسٹنس آ رہی ہے، اور زیادہ تر یہ قرآن پڑھی ہوئی خواتین کی طرف سے ہے کہ اس طرح کی بات نہ کریں. اگر دیکھیں ابھی شوہروں کو، لڑکوں کو یہ آپ نے یہ آزادی نہیں دی تو کل کو، اور ان پہ یہ ذمہ داری نہیں ڈالی. اب آپ نے کسی سے کوئی کام لینا ہوتا ہے، کسی کو بڑا بنانا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، اس کی رسپانسبلٹیز ڈالتے ہیں اور زیادہ اور زیادہ. مرد یہ ذمہ داری پوری کر سکتا ہے، اس کے لیے فائنینشلی یا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے. اسلام اس بات کے لیے نہیں کہتا. فقراء بھی 4 شادیاں کر سکتے ہیں، 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں، جہاں بھی رکھیں. فقیر ہیں تو فقیروں حال ہی رکھیں گے، ٹھیک ہے نا. یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو کل کو یہ نہ ہو کہ جیسے ابھی یہ فتنے آ رہے ہیں، مرد مردوں سے شادیاں کر رہے ہیں. ویسٹ میں تو یہ غلاظت بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، عورت کی خواہش کر رہی ہے. تو پھر تو کل کو آپ کی بیٹیاں بیٹھی رہ جائیں گی اور ان سے کوئی شادی کرنے والا نہیں ہوگا. ابھی بھی آپ نے دیکھیں سنا ہے کہ 1 کروڑ لڑکیاں پاکستان میں سروے ہوا ہے کہ وہ ان کے بغیر نکاح کے بیٹھی ہوئی ہیں.
اب وہ اور اچھا ہمارا عورتوں کا کیا حالات ہیں، ایسی لڑکیوں کو دیکھ کے شوہروں والیاں کیا کہتی ہیں، اوہو اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے. یہ تو اسی طرح کی بات ہے کہ ایک بندہ بھوکا ہے اور آپ اس کے سامنے پیٹ بھر کے کھانا کھائیں اور کہ اللہ تمہیں کھانا دے. کیا یہ اسلام ہے؟ اسلام تو یہ چیز کہتے ہیں کہ آپ اپنی چیز بھی دوسرے کو سیکریفائز کرنا. اسلام میں تو ابھی یہی چیزیں ہیں. پورا قرآن آپ پڑھیں، دینے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ دیں دیں دیں. لیکن ہمارے اکثریت جو مسلمان ہیں وہ شعوری مسلمان نہیں ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے. رسم و رواج اور معاشرے کی جو بھی غلاظتیں ہیں انہی کے اندر وہ اپنے آپ کو کر رہے ہیں. اور پھر اس سے بھی مزے کی بات ہے وہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے کل کو پوچھا نہیں جائے گا. اچھا، آپ نے ابھی بڑی جو ایک طرف اشارہ کیا رسم و رواج کا، تو کل ایک خاتون سے اسی حوالے سے اسی ٹاپک پہ ڈسکس ہو رہی تھی، تو وہ بار بار یہ مثال دے رہی تھی کہ آپ یہ دیکھیں نا، پاکستان کے کلچر میں ایک مرد نے شادی کی ہوئی ہے پنڈی، دوسری شادی اس کی کراچی، اور پتہ ہی نہیں دنیا کو، ایک بیوی کو وہ سر عام فخر سے کہہ رہے ہیں یہ میرے نکاح میں، اور دوسری بیچاری کا پتہ ہی نہیں کہ نکاح میں ہے بھی یا نہیں. تو میں بار بار اسے کہہ رہا تھا کہ آپ یہ کہیں نا کہ یہ ہمارے جو روایات اور کلچر جو ہم نے ایک دیسی کلچر بنایا ہوا ہے جس کا اسلام سے کوئی، ہاں جی، تو اس پہ آپ جو اسلام کے احکام ہیں ان کوئی آپ کی بات سے ایسا تاثر جا رہا ہے کہ جیسے آپ اسلام کے احکام کو برا کہہ رہی ہیں. تو جو مردوں کی خرابیاں اس سے اسلام کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کے جتنے ہمارے جلیل القدر صحابی ملتے ہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو ایک سے زیادہ شادیاں کی، اور پھر یہ ایرا تو ایک گولڈن پیریڈ تھا ہمارا. اس کے بعد آپ دیکھ لیں بڑے بڑے اسلامک ہسٹری میں جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں انہوں نے بھی ایک سے زیادہ شادیاں کی اور بہترین زندگی گزاری بھی. نوک جھوک وہ تو انسانی فطرت ہے، وہ تو جس کی ایک شادی ہے وہ بھی بیگم کے ساتھ کبھی ہو جاتی ہے، جس کی دو ہے وہ تو کبھی، وہ تو انسان کی فطرت ہے. یہ تو آپ اتنا بیوی کو، اب آپ دیکھیں حضرت عمر کا واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک صحابی آئے اپنی بیگم کی شکایت لگانے، تو اندر سے ان کی بیگم کی آوازیں آ رہی تھیں حضرت عمر کی. ایسے ہی ہے. تو وہ واپس جانے لگے، حضرت عمر باہر نکلے تو کہا کیا بات ہے تم وہاں پہ؟ کہتے ہیں بس وہ میں جو بات کرنے آیا تھا مسئلہ لے کے، وہ تو آپ کے گھر میں بھی ہے مسئلہ ہے معاملہ. تو یہ اس طرح کا نہیں ہے مسئلہ کہ اور یہ بات تو بہت سختی سے ناپسندیدہ ہے کہ شوہر ایک حکمران بن کے رہے اور بیوی کو ڈراتا رہے. جی، وہ تو ایک بانڈنگ دوست ہونے چاہیے. بالکل دوست ہیں. اب دیکھیں جیسے دوڑ کے مقابلے ہو رہے ہیں اور پھر ان کو انٹرٹین کیا جا رہا ہے، ہنسی مذاق ہو رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو شوہر اور بیوی کا تو معاملہ اس طرح کا ہے. اب اگر ایک شوہر ایک کو چھپا کے رکھتا ہے اور ایک بیوی کو بتایا ہوا ہے، اب اس میں وہ شوہر اسلام پہ عمل نہیں کر رہا، وہ بالکل اسلام نہیں ہے. اس نے پہلی بیوی کے ڈر سے یا لوگوں کے ڈر سے یا معاشرے کے ڈر سے دوسری کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. تو دس از ناٹ اسلام. اسلام تو کہتا ہے آپ نے پہلی بیوی سے نہیں ڈرنا، آپ نے سب کچھ اوپن رکھنا ہے، ہر چیز اوپن کرنی ہے. کیونکہ کل کو آپ کو پتہ ہے وراثت کے بھی معاملات ہو جاتے ہیں، ہر طرح کے معاملات ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو ان سب چیزوں کو لے کے چلنا ہے. اور پھر اب میں اسی معاشرے میں رہتے ہیں نا. میں پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ آپ شوبز کے لوگوں کو دیکھیں، وہ بھی تو اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں نا. وہ تو اس طرح کی لیم ایکسکیوزز نہیں کرتے. وہ نکاح بھی کر رہے ہیں، وہ تھوڑے عرصے بعد ان کی آپس میں نہیں بن رہی تو ڈیورس بھی ہو رہی ہے، پھر وہ الگ کر لیتا ہے، وہ الگ کر لیتا ہے. وہ 70 سال کے بھی نکاح کر رہے ہیں، 80 سال کے بھی کر رہے ہیں، جوانوں سے بھی کر رہے ہیں، اپنے سے چھوٹی عمر سے بھی کر رہے ہیں. یعنی مجھے یہ لگتا ہے، میں سوچتی رہتی ہوں کہ ہم قرآن پڑھے ہوئے لوگ کہاں پہ جا رہے ہیں، اور وہ لوگوں نے ابھی قرآن کو اس طرح پڑھا بھی نہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اسلام کے جو ازواجی معاملات ہیں اور شادیوں کے، وہ سب میں وہ اس طرح سے یہ چیزیں وہ اپلائی کر رہے ہیں. اب اسلام میں سب سے پہلے نکاح ہے. نکاح کے لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اتنی مصیبتیں ہیں. اگر کوئی لڑکا لڑکی کسی کو پسند کر لیتا ہے، والدین نہیں مانتے، خاندان ہے، ذاتیں ہیں، برادریاں ہیں، اور پتہ نہیں اسٹینڈرڈز ہیں. ابھی آپ نے خبر دیکھی ہوگی کہ ایک MBBS ڈاکٹر جو ہے، اس نے اپنے جو ہے وہ صفائی کرنے والے سے، ہاسپٹل کے سے نکاح کر لیا. اب وہ بندہ اگر اس کے باپ کے پاس جاتا رشتہ لے کے تو بتائیں وہ تو اس کو گولی مار دیتا. کلچر جو ہماری نفسیات کہتا کہ جی تم تو ہمارے اوقات ہی نہیں ہے، تم کہاں میری بیٹی ڈاکٹر اور کہاں تم صفائی کرنے والے، اور تم رشتہ لے کے آ گئے ہو. اسی طرح بھی پیچھے ایک اور سنا تھا کہ ایک پروفیسر ہیں، انہوں نے اپنے ڈرائیور سے نکاح کر لیا.
تو یہ انہوں نے سب شرعی کام کیے, اس میں کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے. تو یہ سب سے بڑی رکاوٹیں جو پیرنٹس لے کر آتے ہیں. ایک تو ٹائم پہ ان کے نکاح نہیں کرتے, اگر انہیں کوئی پسند آ گیا تو وہاں پہ اپنی جو ہے وہ غلط. اب یہاں پہ یہ مسئلہ کیا ہوا کہ لڑکوں کو انڈیپینڈنٹ نہیں کیا. اگر ایک لڑکا بالغ ہو گیا ہے, اب وہ اپنا نکاح خود کر سکتا ہے. جب وہ دوسرا نکاح بھی خود کر رہا ہے نا, موسٹلی اس طرح جو چھپا کے کرتے ہیں دوسرا تیسرا, تو وہ خود ہی کر لیتے ہیں نا, وہاں تو وہ پیرنٹس کو نہیں لے کے جاتے. تو جب اسی طرح پہلا نکاح بھی خود ہی کریں, لڑکا خود انڈیپینڈنٹ ہو, اس کی ذمہ داری ہو. یہ لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو کس طریقے سے رکھے, اس سے پوچھا جائے گا, اس کے ماں باپ سے نہیں. والدین کی بھی ہم نے اتنی باتیں ماننی ہیں جو شریعت نے کہی ہوئی ہیں. جہاں پہ شریعت نے جو باتیں منع کی ہیں وہ ہم نے نہیں کرنی والدین کی مرضی سے. پھر آپ دیکھیں کہ نکاح ہو گیا, اس کے بعد اگر طلاق ہو گئی کسی کی یا کوئی بیوہ ہو گئی, اس کے لیے کتنا پہاڑ ہے دوسرا نکاح کرنا. پہلی بات تو یہ اس کو کوئی رشتہ بھیجے گا ہی نہیں. جی, وہ تو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. بالکل, چاہے ٹھیک ہے بے شک لڑکا کیسا بھی ہو, لیکن اسلام نے تو آپ دیکھیں کہ ایک صحابیاں آئیں اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے اپنے شوہر سے خلا لینی ہے. کس لیے؟ اچھا نہیں ہے, اخلاق اچھا نہیں ہے, دین نہیں اچھا, بس مجھے ان کا شکل پسند نہیں ہے. تو اسلام تو یہاں پہ تک بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کو دیکھ کے شوہر کو اچھا نہیں لگ رہا تو بہتر ہے آپ الگ ہو جائیں. اور یہاں پر اگر کوئی متعلقہ یا کوئی بیوہ پھر خود اپنے لیے کوئی پسند کر لیتی ہیں, وہ تو سمجھ لیں کہ بس کفر کا آپ فتویٰ سمجھے کہ ہاں وہ کافر ہو گئی, وہ بدکار عورت ہو گئی, اس کے کریکٹر کے اوپر باتیں. تو کیا یہ سب اسلام ہے؟ نو, دس از ناٹ اسلام. اس کو آپ اور کوئی بھی مذہب کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ کرنے والے بھی مسلمان نہیں رہے جو وہ یہ سب باتیں کرتے ہیں. اس طرح کی باتیں اور حرکتیں. کوئی عورت اگر شادی کر لے تو جی یہ تو پتہ نہیں اس کے کتنے سارا کچھ ہے, بہتان یعنی آپ دیکھیں اس کے اوپر بہتان. پھر اس کے بعد جو ہے وہ, حالانکہ اسلام نے ایسی خواتین کے ساتھ نکاح کرنے پہ اجر بھی زیادہ رکھا ہے, زیادہ اجر ہے ان کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے. رسول اللہ نے اس کی ترغیب بھی دی. پھر تیسری چیز جو آتی ہے اسلام کے اندر, یہ میری نا باتیں ساری یوتھ کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, میں بڑی عمر کے لوگوں کو کوئی ایڈریس نہیں کر رہی, وہ بے شک نہ سنیں, یوتھ کو بتایا جا رہا ہے. پھر اسلام میں شادی کی کوئی عمر نہیں ہے. بلوغت سے پہلے بھی نکاح ہو سکتا ہے, بلوغت کے بعد بھی ہو سکتا ہے, اولڈ ایج میں بھی نکاح ہو سکتا ہے. اگر کوئی عورت 80 سال کی 90 سال کی بھی نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کا نکاح ہوگا, اس کے اوپر کوئی بات نہیں. یہاں پر تو کیا کہیں گے 50-60 سال کی عورت کو اب آپ اللہ اللہ کریں, ہاں آپ اللہ اللہ کریں اور ہم جو مرضی کریں. یہ کس طرح کی بات ہے؟ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ نکاح جو ہے یہ آدھا ایمان ہے, اپنا ایمان مکمل کر لیا آدھا. اسلام نکاح کرنا کیا عبادت نہیں ہے؟ نکاح کرنا اللہ اللہ کرنا نہیں ہے, یہ بھی یہی چیز ہے نا. تو اور پھر بیوہ کے بارے میں یہ بھی بات ہے کہ ہاں اگر وہ اپنے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں وہ بھی صحیح ہے, اگر وہ نہیں کرنا چاہتی نکاح تو بھی صحیح ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بغیر گناہ کے رہ سکیں تو بھی صحیح ہے. پھر یہ کہ اگر کوئی بوڑھا, اسلام میں یہ بھی ہے, اگر کوئی بوڑھا آدمی کسی نوجوان لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو بھی صحیح ہے, نکاح ان کا جائز ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہاں انہیں جوان لڑکیاں چاہیے. اس کے اوپر کتنی باتیں ہوتی ہیں. حالانکہ ان دونوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جی, جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے, جنہوں نے کیا ہے. پھر اسی طرح کوئی بڑی عمر کی عورت سے کوئی ینگ لڑکا بھی نکاح کر سکتا ہے, جیسے رسول اللہ نے کیا 15 سال بڑی عمر کی عورت سے, اور ان کے ساتھ وہ سب سے زیادہ زندگی انہوں نے گزاری, ٹائم گزارا, اور ان کے ساتھ وہ رہے. اس دوران میں انہوں نے اور کوئی نکاح بھی نہیں کیا. اور بلکہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اتنی تھی کہ وہ جو قربانی کا حصہ تھا وہ بھی بھیجا کرتے تھے. مطلب حضرت خدیجہ کو وہ بھولے نہیں, اس طرح ان کے دماغ پہ اتنا وہ اثر چھوڑ کے گئی. تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر جو ہے وہ کس طرح کی پسند کی شادی کو, لو میرج جو ہے
اس کو کتنا بڑا گناہ بنا لیا ہے. رسول اللہ نے کہ مفہوم حدیث کا کہ دو محبت کرنے والوں کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ نکاح. کہ اگر وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو نکاح کر لیں, یا تم ان کا نکاح کر دو. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ چیز دل میں آ جاتی ہے کہ کوئی کسی سے محبت کر رہا ہے اور اگر آپ اس کا شادی نہیں ہونے دیتے, یہ لائف ٹائم اس کے دل میں یہ ریگریٹ رہتا ہے اور ذہنی طور پہ یہ جو ایک سوچ ہے وہ مرتے دم تک اس کے ذہن میں رہتی ہے. مینٹل ہیلتھ جو ہے اس کی وہ ڈسٹرب ہی رہتی ہے, ڈپریشن میں رہتا ہے. ڈپریشن میں. اور یہاں پر تو وہ قرآن آگے رکھے جاتے ہیں, پگڑیاں پاؤں میں رکھی جاتی ہیں, پاؤں پڑ جاتے ہیں. ایون زبردستی جو بیٹے اور بیٹی کی پسند نہیں اور زبردستی شادیاں کراتے ہیں. وہ بھی واقعہ آیا کہ ایک لڑکی آئی آپ کے پاس اور کہا کہ میرے باپ نے زبردستی میرا نکاح کیا ہے, میری پسند نہیں ہے. تو آپ نے کہا تمہارا نکاح ہی نہیں ہوا. تو جب تک لڑکی, ہاں ویسے زبان سے بے شک وہ ہاں کہہ دے, اگر اس کا دل راضی نہیں ہے اور آپ نے اس کو فورس فلی یہاں پر لڑکے کو یا لڑکی کو وہ پسند کسی اور کو کرتے ہیں اور آپ کسی اور سے نکاح کرا رہے ہیں, یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اچھا, آپ کی اسی پوائنٹ میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر اکثر سوسائٹیز میں یہ جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں یہ جو زبردستی کا نکاح ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہوتا. اگر ان کی ایک تو وہ ہے کہ ڈائیورس ہو جائے, وہ تو ہو, اگر نہیں ہوتی لیکن ساری زندگی وہ ان کی جو باؤنڈنگ ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں رہتی. بچے بھی ہو جاتے ہیں لیکن وہ خوش نہیں رہتے. ابھی تک پیچھے تو یہی ہوا 2 جنریشن سے, جو اس سے پچھلی جنریشن نے والدین کی مرضی سے جو ہے وہ شادیاں ہو رہی ہیں, تو آپ نے دیکھا ہے کہ ان میں کوئی بھی خوش نہیں ہے. پیچھے ہم نے یہی بات کی نا کہ پاکستان میں آپ بتائیں کہ کتنے % خواتین ہیں جو اپنے شوہروں کی کوئی برائی نہ کر رہی ہوں. انہیں موقع ملتا ہے تو وہ برائیاں بھی کرتی ہیں جو ہوتی ہی نہیں. مطلب اس طرح ہوتا ہے, وہ دونوں اس طرح رہ رہے ہوتے ہیں جیسے دشمن ایک دوسرے کے. جی ایسے. اس سے کیا ہوا کہ یہ انہوں نے اسلام کو چھوڑا نا, تو ان کی دنیا کی زندگی بھی عذاب بنی اور آخرت میں تو عذاب ہے ہی ہے. یعنی جو شوہر اور بیوی یہاں پہ اس طرح ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں اور بیوی جو ہے وہ اس کا جو شوہر کا مقام ہے وہ نہیں دے رہی, شوہر بیوی کو وہ مقام نہیں دے رہا, تو یہاں پہ بھی مصیبت میں زندگی ہے نا, خوش تو نہیں ہے. اور اگلی زندگی میں تو سزا ہونی ہے. بچوں کی سائیکالوجی کیا بنی اس کے اوپر سوچیں. پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے یہاں پر جو اسلام نے دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی اولڈ ایج میں پیرنٹس ہیں, ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے, باقی پیچھے ایک رہ جاتا ہے, چاہے ماں ہے یا باپ ہے, اب ان کو سنبھالنے کے لیے کوئی نہیں ہے. ان کو کیا رولنگ سٹون بنایا ہوتا ہے. 3-4 بیٹیاں نا, وہ ایک بیٹا کہے گا میرے سامنے اس طرح کے بہت مسائل ہیں, وہ کہے گا ہمیں کیوں ان کو سنبھالیں. ٹھیک ہے, ہم اس طرح کرتے ہیں کہ 2 مہینے سب کے گھر میں یہ رہیں گے. اب اس عمر میں جب کہ وہ ان کے لیے ٹریولنگ مشکل ہے, ان کو سکون چاہیے, وہ بیمار ہیں, اب وہ کیا ہوگا 2 مہینے یہاں رہنا ہے, اب اس کے بعد اپنا بیگ سنبھالیں اور دوسرے کے پاس جائیں. بے شک ان کے لیے ایک کمرہ بھی سیٹ کیا. میں ایک کسی کو جانتی ہوں جن کے لیے اس طرح ہوا ہے کہ ان کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی اور اب ان کے بیٹوں نے 2 نے کہا, ایک نے کہا کہ 15 دن وہ ایک شہر میں رہیں گے اور 15 دن وہ دوسرے شہر میں رہیں گے. اور لیکن ان کو شادی نہیں دوسری کرنے دے رہے. اچھا. اب حالانکہ وہ چاہتے بھی ہیں شادی کرنا, تو شادی اولاد نہیں کرنے دے رہی اور کہہ رہی ہے اس طرح تم دھکے کھاؤ اور ہمارے جو ہے نا وہ اس کے اوپر. اب اگر آپ لوگ نہیں پال سکتے, آپ اپنی فیملیز میں خوش ہیں, اولاد اپنی فیملی میں خوش ہے نا اپنی فیملی, تو آپ ان کی بھی فیملی دوبارہ بنا دو. جو کوئی اور عورت آ کے ان کو بھی سنبھال لے, ان کی بھی تنہائی دور ہو جائے, آپ بھی آرام سے رہیں, ان کو بھی آرام سے رہیں. یہ کتنا بڑا ایک غیر اسلامی اور طریقہ کار ہے یہاں پر. تو یہاں پاکستان میں کچھ بھی اسلام کے نام پہ نہیں ہو رہا, خاص طور پہ شادیاں. اور پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح کی شادیاں یہاں پر ہوتی ہیں, جس طرح رشتے ہوتے ہیں, جس طرح پھر منگنیاں ہوتی ہیں, پھر مائیوں مہندی, اور ابھی شادیوں پہ اتنا اسراف ہو رہا ہے, اتنی ریاکاری, اتنا اسراف. وہ لڑکے کی وقت پہ شادی نہیں کریں گے, یہ جی افورڈ نہیں کر سکتا, اور لاکھوں روپیہ 20, 25, 50 لاکھ اس ایونٹ پہ خرچ کر دیں گے. ان پیسوں سے کیا وہ لڑکا اپنا الگ سے کہیں کتنے سالوں تک کرایہ بھی دے سکتا تھا اپنی بیوی کو رکھ کے الگ. اور پھر جوائنٹ فیملی سسٹم جو سب سے بڑی لعنت ہے یہاں پر ہندوؤں سے آئی ہوئی, اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور کوئی چیز نہیں. اگر آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پہ یہ گناہ نہیں کہ تم اپنے والدین کے گھر سے کھا لو, یا اپنی پھوپھی کے گھر سے کھا لو, یا اپنے بھائیوں کے گھر سے کھا لو. اس کا مطلب کیا ہے
کہ سب کے گھر الگ الگ جی ہیں، الگ الگ ہے. الگ الگ ہے. اپنی اولاد کے لیے بھی کہا کہ یہ 3 ٹائم پردے کے ہیں، اس میں وہ اگر آپ کے پاس آئیں گے تو اجازت سے، آپ نے کسی اور کے گھر جانا ہے تو اجازت سے. جو بھی عورت آئی ہے اس کا نیا گھر، اس کا نیا ریلیشن بنے، اس کو یہ حق ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ بس اپنا وہ ریلیشن مضبوط کرے اور اپنے گھر کے معاملات دیکھے، نہ کہ اس کے اوپر پورے خاندان کی ذمہ داری ڈال دی اور وہ اتنی مینٹلی اپسیٹ ہوئی کہ وہ شوہر کو ہی نگلیکٹ کر دیتی ہے. ایسا ہی ہے. یا بچے نگلیکٹ ہوتے ہیں یا شوہر نگلیکٹ ہوتے ہیں، پھر دونوں کے لڑائی جھگڑے. اور اکثر ہمارے گھروں میں جو شوہر اور بیوی کی آپس کی ناچاکی ہے اس کا ذمہ دار جو ہوتی ہیں وہ فیملی ہوتی ہے. جی ایسا ہی ہے. کہ وہ ان کے ہر معاملے میں انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں اور اتنا ان کو زج کر دیتے ہیں اور ان کو الگ بھی نہیں کرتے. تو یہ سب غیر اسلامی چیزیں ہیں، ان کا اسلام سے، قرآن سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو بھی یہ کر رہا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ میری دنیا خراب تو ہو رہی ہے یا دنیا اچھی ہوگی اور آخرت میں میری پوچھ نہیں ہوگی. آخرت میں بھی ان سب چیزوں کی سزا ملے گی. اچھا، آپ نے آج لاسٹ جو پوڈ کاسٹ تھی اس سے زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا اس سارے ایشو کو. یہاں سوال یہ آتا ہے کہ چلیں یہ تو وہ باتیں ہیں جو ہم مائک پہ کرتے ہیں یا آڈینس جو ہے وہ سنیں گی آپ کی ڈسکشن. آپ کا جو کہ اپنا ایک حلقہ ہے، باپ بھی ہے، سرکل بھی ہے، آپ کے انڈر بچیاں بھی آتی ہوں گی ہماری قوم کی، تو اس حوالے سے کوئی جو فزیکل کلاسز آپ دے رہی ہیں یا جو کہ آپ تفسیر بھی پڑھا رہی ہیں، تو اس حوالے سے آپ یہ جو اویئرنیس ہے یہ اپنے سرکل میں بھی اس کو پروموٹ کر رہی ہیں آپ دوسری شادی کو لے کے؟ بالکل. جب سے مجھے یہ سب چیزیں میرے شرح صدر ہوئی ہیں اور مجھے پتہ چلا ہے تو میری ساری کلاسز میں ایک ایک آیت کے اوپر ایک ایک چیز جو آ رہی ہے سب چیزوں کو لے کے چلتی ہوں. خواتین کی کلاس میں بھی، ٹین ایج لڑکیوں کی بھی کلاس ہوتی ہے، چھوٹے بچوں کی بھی کلاس ہو رہی ہے میرے ساتھ. تو ان کو یہ سب باتیں میں بتا رہی ہوں اور الحمدللہ کہ ان سب کو یہ باتیں اسی طرح سمجھ آ رہی ہیں. اور پھر وہ خود بتاتی ہیں کہ واقعی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ہماری فیملیز میں اس طرح سے یہ چلتی آ رہی ہیں اور اس طرح سے لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہونے دیتے زمین کی خاطر، زمینوں کی خاطر. ہماری پنجاب سائڈ پہ تو یہ چیز بہت زیادہ ہے. زمینوں کو خدا بنایا ہوا ہے. بوڑھی ہو گئی ہیں بعض بالکل لڑکیاں ہیں لیکن وہ ان کی شادی نہیں ہو پا رہی کہ وہ جائیداد والا معاملہ نہ ہو جائے. اور آپ سوچیں کہ اگر ہم اویئرنیس دے بھی دیں گے لوگوں کو تو کتنے لوگ ہیں جو اس میں بغاوت کر سکیں گے؟ ان سب چیزوں کو، ان زنجیروں کو توڑیں گے کیسے؟ کس طریقے سے نکلیں گے ان میں سے؟ کتنی ہمت چاہیے. بہت ہمت اور کا اس کام ہے. یہ ہمت مردوں میں زیادہ اللہ نے دی ہے نا. مرد پہلے ہمت کریں گے تو ہی ابھی ہمیں تو صرف یہاں پہ اپنے شہروں کی خواتین نظر آ رہی ہیں نا جو اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں. تو یہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ مرد کو، اور ان مردوں کی تربیت بھی کس نے کی ہے؟ عورت نے. ہر طرف سے دونوں کا ساتھ ساتھ جڑا ہوا ہے کنیکشن. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پاکستانی عورت کی کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی دشمن عورت ہی ہے؟ ایگزیکٹلی. اسی طریقے سے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، ایک دنیا کی ہوس، پیسے کی ہوس، دنیا میں مال و مرتبہ چاہنے کی، اسی کے پیچھے رشتے کیے جاتے ہیں. جو رسول اللہ نے فرمایا کہ رشتہ کرتے وقت دینداری دیکھو، وہ تو نہیں دیکھتے. مال، دولت، پیسہ، یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں. وہ لڑکے کو چاہے نماز نہ پڑھنی آتی ہو، لڑکی کو چاہے کچھ بھی پتہ نہ ہو، غسل کا طریقہ نہ پتہ ہو، یہ سب چیزوں کو تو دیکھتے نہیں ہیں. تو آن دا ہول سب ایسے ہی ہیں. اور پھر اگر سب ایسے رہنا چاہتے ہیں نا، پھر اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں. میری ان سے صرف یہ ریکویسٹ ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے جو غیر مسلم ہے نا وہ ہمیں باتیں سناتے ہیں کہ تمہارا اسلام یہ ہے، یا تو پھر یہ آپ کو ڈکلیئر کریں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. وہی بات ہے نا کہ ہماری سائیکالوجی جو ہے اس کو کنفیوز نہ کریں. اچھا، آپ نے یہ ساری جو ڈسکشن کی ہے اس میں ایک پوائنٹ تو بالکل کلیئر ہوا کہ اگر کوئی دوسری شادی کے بعد مرد کی طرف سے کوئی معاملات جو خراب آ رہے ہیں تو وہ بھی کہیں نہ کہیں اسی سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے، اس سے دوسری شادی والا کوئی معاملہ نہیں ہے. اور اگر مرد جو ہے وہ اس طریقے سے پریکٹس کرے اپنے دین کو، ریلیجن کو، اور دوسری شادی کو بھی جیسے شریعت نے اسے بتایا تو یہ مسائل بھی نہ آئیں. اور یہ زیادہ جو وہ آپ پریشر لیتا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں پیچھے عورتیں ہی ہوتی ہیں اس کے. تو اس ٹاپک پہ تو آج آپ نے بڑا جو کچھ لاسٹ ٹائم کچھ چیزیں کلیئر نہیں بھی تھی وہ تو
کلیئر کر بھی دی ہیں. ایک اور بات آپ کے بیچ میں روکوں گی کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے پورے صحیح اسلام پہ عمل کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. جی بالکل. چاہے آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں, وہ ان ساری باتوں پہ عمل کر رہے ہیں اور وہ اسی معاشرے میں بھی رہ رہے ہیں. میں اپنی ایک قصہ بھی ایڈ کرتا ہوں کہ جو کہ آپ نے یہ بات کی تو مجھے یاد آ گیا. میرے جو فادر ہیں وہ سخت مزاج کے ہیں اور ہمارا بیک گراؤنڈ کوئی ایسا دینی بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ پریکٹس کر رہے ہو. اور میں بس ایک دم سے ایک آپ کہہ لیں کہ حادثہ ہوا تو اس طرح. تو میرے فادر کی 2 شادیاں تھیں اپنی. میری جو والدہ ہیں وہ پہلی ہیں اور دوسری جو میری والدہ تھی وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں. آپ بلیو کریں میرا جو فادر ہیں ان کی نوک چوک بیویوں کے ساتھ لگی رہتی تھی, لیکن میری ماما اور جو دوسری والدہ تھی وہ آپس میں ایسی تھی جیسے بچپن کی سہیلیاں ہیں. اور ابھی تک ہمارے دماغ میں نا وہ ہم ابھی بھی کہتے ہیں, میں اپنی ماما کو بھی, کہ بھئی آپ تو ایسی باتیں کر رہی ہوتی تھی جیسے بہنیں ہیں. تو وہ جو آپ نے بات کی نا کہ ایسا نہیں ہے کہیں ہو, حالانکہ میرے فادر بہت سخت مزاج کے ہیں, لیکن وہ ان کی بیویوں کے ساتھ تو معاملات ہو جاتے تھے. لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری دوسری جو والدہ اور میری جو حقیقی ماں, ان کا آپس میں مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی. اور جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں تھا, تھی ایک ہی شہر سی علیحدہ علیحدہ, لیکن جب ملتی تھی تو گھنٹوں گھنٹوں آپس میں ہنس کھیل کے باتیں ہوتی تھی. اور آپ کو ہمیں تو ظاہر ابھی نہیں پتہ نا, لیکن ہم سے 2 جنریشن پہلے ایسے ہی ہوتا تھا. اس وقت آدمی جو شادیاں کرتے تھے وہ دونوں بیویاں ایسی پیار محبت سے رہتی تھی, ایک دوسرے کے بچوں کو سنبھالتی تھی. ہم نے فیملی میں دیکھے ہیں ایسے کیسز, وہ بچے دونوں کو ماں کہہ رہے ہوتے تھے اور اسی طرح محبت کر رہے ہوتے تھے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. یہ پھر ابھی اچانک کیسے مسئلہ آ گیا کہ جی پہلی عورت کو ذلیل کر دیا اور دوسری کی طرف چلے گئے. آپ والی بات کہ یہ پچھلی 1-2 نسلوں نے ہی یہ اس وقت ہے جب بچے 2 اچھے کا نعرہ لگا تھا. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ فیملی میں 12 بچے ہوتے تھے اور وہ بچے سارے فرما بردار ہوتے تھے. اور اب جب سے یہ 2 بچے ہوئے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے گھروں میں دیکھتی ہوں کہ 2 بچے اور وہ بھی ملک سے باہر, اور والدین اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر ابھی اتنے سارے اولاد نے کیا کیا ہے کہ جب وہ ایک ماں یا باپ رہ گئے نا, یا اسلام آباد میں اولڈ ہوم بنا ہوا ہے, وہاں بھی اپنے ماؤں کو داخل کرا دیا. اچھا, ماؤں کو اور باپوں کو اولڈ ہوم میں بھیج دیں گے, لیکن اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیں گے, لیکن ان کی دوسرا نکاح نہیں کرنے دیں گے. بہت زبردست طریقے سے آپ نے آج اس سارے کے سارے ٹاپک کو کور کیا. ایک اور چیز میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جو میرا خیال ہے کہ ہماری آڈینس کو نہیں پتہ ہوگا. میں نے یہ فیل کیا کہ آپ یہ جو آرگینک چیزیں ہیں اس پہ کافی زیادہ کام کر رہی ہیں. یہ کوئی تھوڑی سی سٹوری بتائیں گے کہ کیا ریزن ہوا کہ اس طرف آپ کا دھیان جو آیا, اور اس کے فائدے کیا کیا ہیں, اور آنے والا ٹائم جو ہم دیکھ رہے ہیں فتنوں کا دور ہے اور دجل اور دجال, تو اس دور میں روایات کے مطابق تو یہی ملے گا کہ یہ سارا جو دنیا کی اکانومی کا سسٹم ہے وہ اسی کے ہاتھ میں ہوگا. بالکل. تو اس کے ساتھ کیسے ان کو جوڑیں گی آپ, جس میں آپ یہ آرگینک جتنی چیزیں ہیں اس پہ بھی آپ کافی زیادہ وہ دلچسپی رکھتی ہیں. اور آپ نے لاسٹ ٹائم میں اپنے آڈینس سے بھی شیئر کروں گا, لاسٹ ٹائم آپ آئی تو آپ نے ہمیں بھی یہ گفٹ کیا تھا, میں چاہوں گا کہ وہ بھی آپ شیئر کریں تھوڑا سا. اصل میں نا مجھے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا کہ آرگینک چیزوں کے بارے میں جاننا اور اس کا علم حاصل کرنا, اور پھر اس کے بارے میں پڑھنا اور اس کے بارے میں کورسز کرنا. تو یہ سارا اللہ نے کیا, اور میں کافی عرصے سے خود ایون اپنے کھانے پینے میں اور اپنے بچوں کے ساتھ, اور اسپیشلی جب یہ میں دین کی طرف آئی ہوں زیادہ, تو میں زیادہ یہی تھا کہ میں نے یہ جو ہے نا کیمیکل والی چیزیں چھوڑی ہوئی تھیں. یعنی بہت سالوں سے ہم لوگ یہ بائلر مرغیاں انڈے وغیرہ نہیں استعمال کرتے. تو پھر اسی طرح سے آرگینک چیزیں بھی استعمال کرنے, کیونکہ اس میں سب سے زیادہ جو لوشن ہے, شیمپوز ہیں, صابن ہم استعمال کرتے ہیں, جتنا ڈٹرجنٹ ہے اس میں اتنا کیمیکل ہے کہ تقریباً کلوز میں یہ ہر مہینے ہمارے جسم کے اندر جاتا ہے. اور آج کل آپ دیکھیں ہر دوسرا بندہ بیمار ہے, ہر ایک کو کوئی نہ کوئی بیماری لگی ہوئی ہے. تو پھر اس کے لیے میں خود تو یہ استعمال کرتی تھی, لیکن اب یہ بائیکاٹ کا سلسلہ آیا فلسطین کے ساتھ, تو پھر اس میں جو میری اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں, جان پہچان والے ہیں, ہر کوئی ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ جی آپ کیا استعمال کر رہے ہیں, اب ہم نے ان چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے, ہمیں بھی کچھ بتائیں. تو پھر وہ سب نے مجھے
انسسٹ کیا کہ آپ ہمیں بھی بنا کے دینا, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. بس یہ ابھی یہ کام میں نے اسٹارٹ کیا ہے, آپ سمجھے نومبر دسمبر میں نا, کہ میں نے پھر جن لوگوں نے مجھے کہا میں نے ان کو بنا کے دینا شروع کی, تو وہ بڑھتے بڑھتے پھر آگے اور لوگ کہتے رہے کہ ہمیں بھی دیں ہمیں بھی دیں. تو اس طریقے سے ابھی تو فی الحال شیمپو بنایا ہے, ہیئر ٹونک بنایا ہے, اور سوپس بنائے ہیں ہر طرح کی جلد کے لیے نا. ابھی صرف یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ میں لوگوں کو بنا کے دے رہی ہوں. اور میرا مین مقصد یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ کیمیکل والی چیزوں سے نکلیں, اور دوسرا یہ کہ ان چیزوں میں ہم نے جب ریسرچ کی ہے تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ان میں حلال انگریڈینٹس ہیں یا حرام ہیں. میرا خیال ہے کہ زیادہ تر جو ہے آپ اگر اس کی ڈیپتھ میں جائے تو حرام اشیاء ہی استعمال ہوتی. ابھی میں ایک خبر دیکھ رہی تھی کہ جو دنیا کا سب سے مہنگا چیز ہے وہ گھوڑی کی, گدھی اور گھوڑے کی, اس سے دودھ سے بن رہا ہے, اور پھر اس میں اس کے میک اپس بھی بن رہے ہیں, یعنی وہ دودھ اور وہ فیٹس میک اپ میں بھی یوز ہو رہے ہیں نا. تو اس کے لیے پھر مجھے یہ تھا کہ میں لوگوں کو کہا کہ یہ چیزوں سے ہم جتنا بچ سکتے ہیں ہم بچیں, اور ہم اپنی نا آرگینک چیزوں پر ہیں. آپ بیسن سے منہ دھو لیں, آپ دودھ سے منہ دھو لیں, آپ چاول کے آٹے سے منہ دھو لیں, اس طرح کی چیزوں سے آپ اپنے اس کو استعمال میں لے کر آئیں. اور آگے جس طرح دجال کا ٹائم آ رہا ہے تو اس وقت تو پھر یہ چیزیں ہمیں سب چھوڑنی ہی پڑیں گی. مطلب میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر دجال کے ٹائم میں ہمیں مٹی کو گیلا کر کے اس سے ہاتھ صاف کر لیں اور منہ دھو لیں تو بہتر ہے کہ ہم کوئی شیمپو یا کوئی صابن خرید کے اس کو استعمال کریں. یہ جو ابھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے, جزائے خیر دے, میرا خیال ہے کہ بڑا ہی زبردست ایک قسم کی یہ ہم تو چاہیں گے کہ کیمپین لانچ ہو. بائیکاٹ سے ہٹ کے ایک وہ تو معاملہ ہے, لیکن اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. کینسر اسی سے ہو رہا ہے, کینسر ہے. یہی میں کہنے لگا تھا کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ سوسائٹی میں ہم جب سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہیں تو جب ماں باپ ایک لڑکے کو کہے گا جو بچے ہیں اس کے کہ تیرا رنگ کالا ہے, تیری ہائٹ چھوٹی ہے, تو یا تو بہت موٹا ہے یا بہت پتلا ہے, تو نفسیاتی طور پہ ایک وہ کمپلیکس کا شکار نہیں ہوگا, پھر وہ ادھر جائے. بڑا کرائم ہے. اور یہ کیا, اور آپ کو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں فیشن انڈسٹری ہے ہمارا جو ہے ہر گھر میں, چاہے وہ ہمارا ہو, ہم جاتے ہیں اپنے ریلیٹیوز کی طرف تو سوسائٹی میں بھی یہ دیکھنے, کسی بچی کا رنگ اگر تھوڑا سا ڈارک ہو تو یہ اس کو کہا تجھے رشتہ نہیں ملے گا. تو یہ ظلم نہیں ہے کیا نفسیاتی طور پہ اس بچی کا جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا ہوگا؟ والدین خود یہ کہہ رہے ہیں, بہت بڑا جرم ہے. مہنگی کریمز لا کے دے رہے ہوں گے کہ سفید ہونا ہے تو نے. اب کسی کو اللہ نے گورا بنایا, کسی کو کالا بنایا, ہر طرح کا رنگ اللہ نے بنایا ہے. بالکل. اس کو کیا دماغی طور پہ اتنا ڈیمیج کرنا, تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے سائیکالوجی میں پڑھا ہوا ہے اور اس معاملے میں کاؤنسلنگ بھی کرتی ہوں, اور ہر وقت یہی بتانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ سے راضی ہوں اور اپنے آپ پہ مطمئن ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسا بھی بنایا اس پہ ہم بہت زیادہ شکر ادا کریں. ہمیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ تو ہمارے امتحان لے رہے تھے نا, ہمیں اس سے بھی برا بنا سکتے تھے, ہمیں معذور بنا سکتے تھے. تو ہمیں اپنے اوپر راضی رہنا ہے, لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کرنی. یہ گورے رنگ کا خدایا پاکستان میں تو سارے پاگل ہوئے ہیں گوروں کے پیچھے, اور ان کا بس نہیں چلتا کہ یہ کیا ابھی ایسے گورا کرنے کے انجیکشن لگوا رہے ہیں, اس سے بھی بڑھ کے اس سے بھی کینسر ہوتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے اس سے. آپ کو بتاؤں, ایک یہ عام پیناڈول بھی آپ کھائیں نا تو اس سے بھی آپ کا جگر, معدہ اور گردے برباد ہو جاتے ہیں. تو وہ ماں باپ سے پھر پوچھ بھی تو ہوگی نا ہم مرنے کے لوگ تو بعد, دوائیاں نہیں کھاتے. بچی کا ذہن آپ, اور پھر یہ کہیں کہ تجھے اب رشتہ نہیں ملے گا, تو اس قسم کی چیزیں جب آپ ایک 16, 17, 18 سال کی معصوم بچی کے ذہن میں ڈالیں گے, اور پھر وہ نہ چاہتے ہوئے پھر وہ اس طرح احساس کمتری کا شکار ہے. پورا پاکستان جو ہے نا یہ واقعی احساس کمتری کا شکار ہے, اور اسی احساس کمتری کو دور کرنے کے لیے یہ پیسہ خرچ کرتے ہیں, یہ شادیاں ایسی کرتے ہیں, یہ اپنی عورتوں کو ننگا کرتے ہیں, اور ان سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے, مطلب اگر آپ نے مغرب کی, ویسٹ کی تقلید کرنی ہے تو آپ ان کی ریسرچ میں تقلید کریں, آپ ان کی ایجوکیشن میں تقلید کریں,
آپ ان کے جو اچھے کام جہاں جہاں وہ پہنچے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے, وہ دھوکہ نہیں دیتے, وہ بےایمانی نہیں کرتے, چلے ان کی چیزیں پیور ہوتی ہیں اسی لیے آپ ان کے پیچھے جاتے ہیں نا, تو اس میں آپ ان کی تقلید کریں نا, اس میں آپ نے ان کی گندگیاں ساری اپنے پاس رکھنی ہیں. وہی آپ والی بات ہے نا کہ وہ گندگیاں اس وجہ سے رکھنی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ایک احساس کمتری کا اور جو پست قومیں ہوتی ہیں یہ کمپلیکس کا شکار ہے ہماری قوم. اچھا, آج کی پوڈ کاسٹ میں تو یہ 2-3 مسائل جو آپ نے ڈسکس کی بڑی ڈیٹیل کی ہے. لاسٹ جو کویشچن ہے میں کرنا تو میں پہلے چاہ رہا تھا لیکن وہ بار بار یہ معاملہ آیا. یہ جو آپ نے ایک قسم کی اویئرنیس کی کیمپین لانچ کی ہوئی ہے اور آپ کو دیکھ کے اگر کوئی خاتون بھی اس کیمپین کو لانچ کرنا چاہے اپنے گھر میں, وہ شادی شدہ اور اپنے مرد کو کہے کہ بھائی تجھے اگر کوئی پسند آتی ہے تو کر, اس کو جو پھر سوسائٹی کی طرف سے, اپنے گھر والوں کی طرف سے, ایون لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے بھی جو عذاب برداشت کرنا پڑے گا, اس پہ آپ اس قسم کی خواتین کو میسیج کیا دینا چاہیں گے اگر کوئی اس نفسیات کو اپنی چینج کرے جو ہمارے بر صغیر کے کلچر کی اور پیور وہ جو اسلامک فلاسفی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نفسیات دے کے گئے اس پہ آنا چاہے, تو اس کو پھر جو تکلیفیں آئیں گی وہ آپ کو بھی پتہ ہے میرے سے بہتر. تو ایسی خواتین کو یا ایسے مردوں کو بھی چلیں جو دین کے مطابق یہ فیصلہ کرنا چاہیں, تو انہیں میسیج کیا دیں گی کیونکہ ہرڈلس تو آتے ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ اسلام پہ چلنا ہی بڑا مشکل کام ہے. جنت کا راستہ جبریل علیہ السلام نے دکھایا تھا رسول اللہ کو, تو وہ کیسا تھا, تکلیفوں اور مصیبتوں سے بھرا ہوا نا. لیکن مصیبتیں تو آئیں گی. آپ کو پتہ ہے کہ مصیبتیں تو جب یہ جو عورت ویسے ہی باہر بغیر پردے کے پھر رہی ہے, وہ جب عبایا کرنا شروع کر دیتی ہے تب کتنی مصیبتیں آتی ہیں. یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا. تو لیکن آپ دیکھیں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ہم سچے ہوتے ہیں اور ہم ثابت قدم ہوتے ہیں اور ہم اللہ سے خالص ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی پرواہ بالکل بھی نہیں ہوتی, اور اللہ تعالیٰ ایک وقت آتا ہے خود ہی ان سب کو دور کر دیتے ہیں ہمارے سے. کچھ وقت کا امتحان ہی ہوتا ہے, بالکل ہمارا امتحان لینا ہوتا ہے اللہ نے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم خود سچے ہوتے ہیں نا تو ہمیں ذرا سا بھی نہیں ہم ہلتے, ہمیں وہ پریشانیاں مشکلات دور, چاہے وہ آدمی ہے چاہے وہ عورت ہے, جس بھی معاملے میں اس نے کوئی سٹیپ لے لیا تو لے لیا. اور اگر وہ خود صحیح ہے نا, خود اس کے اندر بے ایمانی نہیں ہے, اس کی نیت خراب نہیں, پھر معاشرے کی کوئی اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا. پھر کوئی چیز اس کو تکلیف یا اس کو واپس بیک فٹ پہ, اگر وہ بیک فٹ پہ بھی جاتا ہے تو وہ خود اس کے اندر ان کے اندر مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو. اور میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا ہی ڈیٹیل آج یہ جو ہے وہ بریف کیا ہمیں اس ایشو پہ. اور میں آڈینس کے ساتھ بھی یہ دوبارہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی جو ہے وہ ریگولر جو سیشنز ہیں پوڈ کاسٹ ہیں ڈفرینٹ ٹاپکس کو لے کے, خاص کر کے پاکستانی اور انڈیا کے جو کلچر ہیں, ادھر کی جو خواتین کے ایشوز ہیں اس پہ آپ ہمیں ٹائم دیں, ہر کچھ دیں. کم سے کم ہمیں ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا میں سمجھتی ہوں کہ یہ فائدہ تو ہو کہ ہم برائی کو برائی تو جاننا شروع ہونا, کم سے کم ہمارے دل میں کھٹکا تو پیدا ہو کہ یہ جو کچھ میں کر رہی ہوں یہ غلط ہے اور میرے سے پوچھا جائے گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس پہ عمل کرتے رہیں. اور ہماری اپنی لائف بھی اسی طرح گزری ہے. مطلب اگر ہم انصاف کی بات کریں یا وہ سارا کچھ, لیکن جہاں پہ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں راضی ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کئی خواتین ہیں انہوں نے اپنے شوہروں کو باہر کے ملک بھیجا ہوتا ہے کمانے کے لیے, ہاں کئی سال وہ ملتے ہی نہیں ہیں, اور اسلام نے اس چیز کو سخت ناپسند ہے, اور کئی سال وہ ملتے نہیں ہیں, لیکن بیویاں یہاں پہ خوش ہیں, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور انہوں نے شوہروں نے چاہے وہاں شادی بھی کی ہو, چھپ کے بھی کی, لازم بات ہے آدمی عورت کے بغیر تو نہیں اتنے سال رہ سکتا نا. تو وہ اگر لیکن شادی کا ان کو پتہ چلے تو پھر ان کا رونا شروع ہو جائے گا, لیکن ویسے یہ خوش رہتی ہیں. تو اپنے مطلب کی جو ہے نا وہ اسلام اس دور میں بڑا ایک مجاہدانہ کام آپ نے سٹارٹ کیا, علم بلند کیا. اللہ نے لیا, میرا تو کوئی اس میں نہیں ہے, حامی و ناصر ہو. اللہ نے مجھ سے ان سارے مراحل سے گزارا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا, اور اللہ نے توفیق دی بات کرنے کی, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بھی ملاقات کروائی. تو یہ سارا انتظام اللہ کر رہے ہیں, بس اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کام قبول کر لیں. اور جو غلط ہے اس کو ہم غلط کہیں, اور جو صحیح ہے اس کو ہم صحیح کہیں. جزاک اللہ خیر جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.